बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमाद सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, जो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और बयानात का सिलसिला जारी और सारी है। कुछ स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर मबनी आज हमारा बुनियादी सवाल भी होगा जो अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते हैं कि आवाम मुल्क की किस्मत इन दो अशखास के हवाले हरगिज़ ना करें जिन्होंने नफ़रत और तकसीम की सियासत की। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम जब फैसला कर लेते हैं तो कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले आवाम को करने दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान के अवाम से दरख्वास्त है कि 8 फरवरी को उन लोगों को सरप्राइज़ दें जिन्होंने फैसला कर लिया है। मुल्क की किस्मत इन दो अशखास के हवाले हरगिज़ ना करें जिन्होंने नफ़रत और तकसीम की सियासत की। ज़रा अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो स्टेटमेंट है उसके हवाले से बात करते हैं। बुज़ुर्गों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कह रहे हैं कि मैं जो है वो मेरा जो एतराज़ है वो बुज़ुर्ग होने पर नहीं है, बुज़ुर्ग होकर मुल्क के लिए नई सिमत का तयन कर सकते हैं। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। निगरान वज़ीर कानून बलूचिस्तान अमानुल्लाह कनरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ नुसरत मिर्ज़ा साहब आपसे करेंगे। सर ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, एक तो बुज़ुर्ग होने पर तनकीद और फिर ये कहना कि मेरा एतराज़ बुज़ुर्ग होने पर नहीं है, बुज़ुर्ग होकर नई सियासत का, नई सिमत का तयन करना ये मेरा मकसद है। और दूसरा कि अवाम इन दो अशखास के हवाले जो है वो मुल्क की किस्मत ना करें जिन्होंने नफ़रत और तकसीम की सियासत की। ज़रा सर हाईलाइट कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब जो बातें कर रहे हैं वो इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं मुतबादिल नौजवान वज़ीर आज़म का अहल हूँ उनके अपने ख्याल से, और हम समझते हैं कि ये बात जो बात उनके हक़ में जाती है वो नहीं जाती है। वो ये है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं है जिनमें करिश्मा था और वो करिश्माती शख्सियत थे और उनकी जो काम करने का अंदाज़ था वो बहुत बरक़ रफ्तार था, क्योंकि हमने अपने ज़माने में उनके साथ में हम उनके साथ रहे हैं, हमने उनके साथ काम किया है। और उनके बुरे हालात में जब अय्यूब साहब ने उनको निकाल दिया था उस वक्त भी हमने उनको सहारा दिया एज ए स्टूडेंट लीडर। तो वो बात इनमें नहीं है, लेकिन ये गुफ्तगू वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि ये समझते हैं कि नौजवान जो है वो तबका जो है चाहे वो बलूचिस्तान का हो। दूसरी जो बात उन्होंने जो चीज़ अहम बात है उसमें जो कि बलूचिस्तान के लोगों को एड्रेस किया है वो ये कहा कि 70 साल से जो निज़ाम चला आ रहा है वो चल रहा है, और जो बलूचिस्तान की जो बच्चे शहीद हुए या उनको टारगेट किलिंग हुई है या लापता हुए हैं उनके बारे में अभी तक मैंने उसके बारे में कुछ उन्होंने नहीं किया। और ये लोग जो करते आ रहे हैं, जो भी उनके पास अहम नुक्ता है जो माजी में कोई भी नहीं कर सका है, खुद जब ज़रदारी साहब थे तो वो कर लेते। अपनी 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 बेगम साहबा का जो शहादत थी उसी का पता लगा लेते तो फिर कोई बात होती, वो भी नहीं कर सके। तो सवाल ये है कि ये कैसे पता लगा लेंगे जो लापता लोग हैं। अब बहुत से ऐसे मामलात हैं जैसे हमारे बलोच साहब यहाँ मौजूद हैं। एक खातून मुझे यहाँ पर एक जमात इस्लामी के इजलास में मिली कोई आज से 10 साल पहले, तो वो मुझे कहने लगी कि मेरे पोते को आप रहा करवा दें। तो मैंने कहा क्या है तुम्हारा पोता? तो वो एक रईसानी नाम का एक लड़का था जो बलूचिस्तान भाग गया था, और वो लिस्ट में ये था कि साहब वो लापता हो गया है, लेकिन वो रिपोर्ट ये थी कि वो बलूचिस्तान में है और वो बलूचिस्तान में नहीं अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ काम कर रहा है। और जबकि वो जो वज़ीर आला थे जो रईसानी साहब, वो रईसानी साहब उनके खिलाफ थे। और वो जब मैंने उनका इंटरव्यू किया रईसानी साहब का, तो वो उनके खिलाफ ही बोल रहे थे कि वो उनका एजेंसियों का आदमी है और बहुत कुछ है, ये बातें ऐसे की। लेकिन अब ये टारगेट जो लापता लोग हैं उनमें बहुत से लोग जो हैं वो खुद गए हैं और इसलिए लेकिन इल्ज़ाम आ जाता है हुकूमत के ऊपर। जी ठीक हो गया नुसरत मिर्ज़ा साहब, आपने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। अमानुल्लाह कनरानी साहब, सर आपकी जानिब बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के, अच्छा अमानुल्लाह साहब अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, ब्रिगेडियर साहब आपसे कंटिन्यू कर लेते हैं। सर जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी तनकीद का निशाना बना रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, और ये कह रहे हैं कि बताया जा रहा है कि जो 3 बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं मुल्क में
चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन के मुल्क की मईशत को संवारेंगे, मुल्क के हालात को बेहतर करेंगे। मेरा एतराज़ बुज़ुर्ग होने पर नहीं है, बुज़ुर्ग होते हुए नई सियासी सोच लाना, नई सिमत का तयन करना। सर, इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, उनकी बातें तो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन उन्होंने नई सिमत की कोई वजाहत नहीं की कि वो नई सिमत से उनकी क्या मुराद है। क्या वो नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं तो वो क्या, व्हाट आर दी पैरामीटर्स, वो तो कोई उन्होंने किया कि क्या इकोनॉमिक पॉलिसी होगी उनकी, क्या पॉलिटिकल पॉलिसी होगी, एक्सटर्नल पॉलिसी क्या होगी, वो सारी चीज़ें कुछ सामने ला के वो बताएं, तो फिर ही आदमी को अंदाज़ा लगा सकता है कि जी ये जो वो अभी आज नैरेटिव पेशने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसमें कोई दम खम है या नहीं है। उनका लुब्बे लबाब ये है कि जी अब पुराने बाबे जो हैं वो अब तकरीबन अभी ख़त्म हो गए, अब हमें मौका दिया जाए। ये उसने आज से नहीं, काफ़ी अरसे से ये वो कर रहा है। उनके वालिद साहब जो हैं वो भी यही कह रहे थे। फिर आपस में कोई थोड़ी सी इनकी जो है जुदाइयाँ भी अपेरेंटली हुई, जो कि नहीं थी। वो बलूचिस्तान में जाके पता चला कि नहीं, वो एक ही पेज पे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि अगला प्राइम मिनिस्टर बिलावल होगा और चारों सूबों में भी उनकी हुकूमत होगी और फेडरल गवर्नमेंट में भी उनकी होगी। अब कैसे होगी ये नहीं है, क्योंकि अपेरेंटली जो सामने नजर आ रहा है वो तो पीपल पार्टी हर जगह ग्राउंड अपना लूज कर रही है। ये बलूचिस्तान में तो उनको आना चाहिए था, क्योंकि बाप तो उनकी ईजाद थी ना। ये तो जरदारी का पैसा लगा था, तो फिर वहाँ ज़हरी की हुकूमत गिरी और बाप आई और वहाँ हुकूमत बनी। लेकिन आज बाजी पलट गई, वही बाप जो है वो उधर से उठ के इधर आ गया और बाप की अहमियत जो है वो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। मिसिंग पर्सन का जो है पता है कि बलूचिस्तान में ये सबसे ज़्यादा एक टची प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी तारीख अगर आप देखी जाए तो ये भी एक पोलिटिसाइज्ड अफेयर है। मैंगल साहब को सुने तो वो कहते हैं कि जी 6-7 हज़ार मिसिंग है, जबकि वहाँ ग्राउंड के ऊपर जो उनके अपने जो चीफ मिनिस्टर थे रईसानी वगैरह, उन्होंने जब देखा तो वो तो चंद 100 थे और 1000 से ज़्यादा है ही नहीं थे। और फिर मालूम हुआ कि जो सारे जो मिसिंग थे वो सारे वो जो दहशतगर्द की जो टीमें हैं वहाँ के PLA और दूसरी BRA वगैरह, उनमें जाके तो कैंप में बैठे हुए थे। तो वो तो एक उनका एक मिस फायर है जिसमें कोई सदाकत नहीं है, जिसमें कि वो ब्लेम डालना चाहते हैं कि जी वहाँ की जो FC है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने उनको जो ना गायब किया हुआ। ये सब जो है ये पॉलिटिकल सियासत है जो ये इस वक्त चल रही है। मेन मकसद ये है कि वो अब पीपल पार्टी ये ने उन्होंने ये देख लिया है कि जी अब कल जब इलेक्शन होंगे हमारा हरीफ जो है वो PMLN है, जिसको इस वक्त कुछ एडवांटेज जो है और पार्टियों से ज़्यादा है। PTI तो जख्मी हो चुकी है, टूट चुकी है, ये है। लेकिन ये तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सिंध बेस्ड पार्टी है। सिंध पे भी हमला हो गया है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़े एतिहाद जो है वो बनने शुरू हो गए हैं। इनको तो अभी अपने सिंध की फिक्र करनी चाहिए, न ये कि ये बड़े बड़े ख्वाब देखें कि जी अभी हम जो है ना मुल्क में जो है अपनी हुकूमत बनाएंगे और सूबों में भी अपनी हुकूमत बनाएंगे। ये बड़ी अहम बात आप करें, इसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। नुसरत मिर्जा साहब, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे थे कि इन्हें अभी पीपल्स पार्टी को यानी कि अभी सिंध की फिक्र करनी चाहिए, ये बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। अगर गुज़श्ता बयानात के रोशनी में हम बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा था, एक जानिब आज वो अगर बुजुर्ग सियासतदानों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मुल्क का 70% जो है वो नौजवान है, मैं भी नौजवान हूँ, मैं ही नौजवानों की नुमाइंदगी करूँगा। सिर्फ नौजवानों को जो है वो सामने लाके उनका पोटेंशियल डेवलप करना चाह रहे हैं, खुद को रिप्रेजेंटेटिव बताना चाह रहे हैं, या फिर आने वाले मुस्तकबिल को सिक्योर करना चाह रहे हैं? बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है बिलावल भुट्टो जरदारी के जहन में? देखिए, जो PTI की जो मकबूलियत है वो एक तो नौजवानों में है, एक ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब वो जो सिर्फ नौजवानों को एड्रेस कर रहे हैं और नौजवानों में अभी तक वो ख़वातीन के लेवल पे नहीं आए हैं, लेकिन मैं उनको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि ये नौजवान सिकंदर आज़म जिस वक्त निकले हैं वहाँ से मुल्क में तमाम दुनिया को फतह करने के लिए, तो वो सारे के सारे नौजवान लड़के थे और उसके बाप ने ये की कि उसके एक बक्स में एक बुजुर्ग को छुपा दिया कि ये जब कहीं फंसेंगे तो ये फिर इनको ज़रूरत पड़ेगी किसी बुजुर्ग की रहनुमाई की।
تو یہ وہ پھر وہ ان کو جب طوفان آیا تو پھر انہوں نے پھر راستہ بتایا اور بہت سی اور باتیں جو تھیں وہ انہوں نے اس میں سے نکالا. ایک آدمی کو انہوں نے ایسا بنا دیا تھا کہ اس کے بعد یہ پتہ تھا کہ ایک بزرگ ہمارے ساتھ ہے. تو بزرگ کے بغیر، بزرگ سے ناطہ توڑے ہوئے بغیر آپ کس طرح سے سمت کا تعین کر سکتے ہو؟ ماضی سے اور مستقبل کو کیسے جوڑ سکتے ہو؟ ماضی کو، بالکل حال مرزا کو. صاحب، بڑی اچھی بات آپ نے اس کو کہی. کیسے امان اللہ کرنانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے ان کا اوپینین بھی جان لیتے ہیں. امان اللہ صاحب، جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری نے بلوچستان کو ایڈریس کیا اور یہ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بلوچستان کے عوام 8 فروری کو ان کو سرپرائز دیں جنہوں نے اپنا فیصلہ لے لیا ہے. تو سر کیا کہنا چاہیں گے، بلوچستان کے عوام کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ بلوچستان کے عوام بیسیکلی کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو اس وقت سیاسی پوزیشن نہیں رکھتا ہوں، میں تو ایک انتظامی پوزیشن پہ ہوں، وزیر قانون ہوں بلوچستان کا. تو لہذا میں تو کسی سیاسی پارٹی کے بارے میں تبصرہ نہیں کر سکتا. بلوچستان کے لوگوں کی آواز، بلوچستان کے لوگوں کی خواہش، بلوچستان کے لوگوں کی رائے 8 فروری کو ظاہر ہوگی، کیونکہ جن لوگوں نے جس طرح کی کوئی خدمت کی ہوگی، ملک کے لیے جو کام کیے ہوں گے وہ سب کے سامنے آ چکے ہوں گے. بلوچستان میں ابھی تک تو پیپلز پارٹی کا یا کسی اور پارٹی کا اس طرح کی حکومت نہیں رہی جس سے ان کی کوئی کارکردگی کوئی موازنہ کر سکے. البتہ ان کا اپنا دعویٰ ہے، وہ ضرور اس پر عوام میں کام کریں، عوام کی رائے بنائیں، اور عوام نے اگر پسند کیا تو ضرور جس کو پسند کریں گے وہ اپنے اظہار آزادانہ طور پر کریں گے. بالکل سر. امان اللہ صاحب، میں آپ سے بلوچستان کی عوام کی رائے ہی بیسیکلی جاننا چاہ رہی تھی کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں، ان کی کیا انسیکیورٹیز ہیں. آنے والا وقت الیکشن کا وقت ہے، یقیناً بلوچستان کے عوام بھی کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے. ذرا اس جانب اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں. دیکھیں، بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا خطے کے لحاظ سے صوبہ ہے، اور 3 صوبے ایک طرف پاکستان کا اور ایک صوبہ بلوچستان الگ ایک طرف. بلوچستان جو ہے پاکستان کے دیگر صوبے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جس کے ساتھ 2 بین الاقوامی سرحدیں لگتی ہیں. بلوچستان واحد صوبہ ہے جس کے 700 کلومیٹر اس کی ساحل ہے. بلوچستان واحد صوبہ ہے جس کے اندر منرل جو ہیں وہ بلینز آف ڈالرز کی ہیں. صرف اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کی آبادی جو ہے پاکستان سے سب سے کم ہے، جو 6% ہے ٹوٹل. تو بلوچستان کا خرچہ کم ہے، آمدنی بہت زیادہ ہے، مگر اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، گورننس کی ضرورت ہے جس کی ماضی میں کمی رہی ہے. تو بلوچستان کے عوام کی خواہش ہے ان کے وسائل کو ایکسپلور کیا جائے اور اس کے انتظامی معاملات کو ٹھیک کیا جائے، اور صوبے میں امن، ہم آہنگی اور بھائی چارگی پیدا ہو، اور سب مل کر اس ملک اور صوبے کے لیے کام کریں. اس کے اندر ہر فرد، ہمارے لوگ تھوڑے ہیں، ہمارے وسائل، ہماری زمین زیادہ ہے، تو ہمارے لیے مشکلات نہیں ہیں، صرف انتظامی صلاحیتوں کی کمی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے ہر فرد کوشش کرے، اور انشاءاللہ آئندہ وقت بہتر ہوگا صوبے کے عوام کے لیے. ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بلوچستان کی پبلک پول ہمیں ڈسکس کرنا ہے، یقیناً ہم جو ہے اپنے دیگر ٹاپکس کی جانب بھی بڑھیں گے، ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس بنیادی سوال کے حوالے سے جس طرح سے ہم نے بلاول بھٹو زرداری کی سٹیٹمنٹ کو کوٹ کیا اور پھر نواز شریف صاحب کے حوالے سے جنہوں نے بات کی، جو ہمارا اس کا بنیادی سوال تھا وہ یہی تھا کہ کیا واقعی نواز شریف ملک کو درپیش مشکلات سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ پبلک پول کے حوالے سے اگر بات کریں تو 55% کو ایسا رکھتا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ 45% ایسا نہیں مانتے ہیں. ناظرین، ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کے ایک اور ٹاپک کی جانب اور بات کریں گے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی، جن کا کہنا ہے کہ نیب نے کہا نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے. آج نیب کی حقیقت اور چہرہ دونوں آشکار ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے کمنٹ الیکشن پر بھی بات کی اور یہ کہا کہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت بھی دیں. تسلیم کرنا ہوگا کہ 75 سال کا تجربہ غلط رہا. بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے. ایک جانب وہ نیب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، دوسری جانب وہ سیاسی صورتحال پر بھی کمنٹ کر رہے ہیں، آنے والے الیکشن پر بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت بھی دینا ہوگی. اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں، دونوں حوالوں سے بات کریں گے. نیب کے کردار پہ بھی بات کی جائے گی، مولانا فضل الرحمان کے کمنٹ پہ بھی بات کریں گے، اور آنے والا وقت مولانا فضل الرحمان یا جمعیت علماء اسلام فیک کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا، کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا
सकता है, इस पर भी अपने मेहमानों का कमेंट जानते हैं। नुसरत मिर्ज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर, नैब के हवाले से हर कोई जब बात करता है, नैब का किरदार क्यों इतने जो है वो सवालिया निशानों से भरा हुआ है। कोई कहता है नैब को बंद कर दें, कोई कहता है नैब में इस्लाहात की ज़रूरत है, कोई ये कहता हुआ दिखाई देता है कि नैब को सियासी इंतकाम के लिए जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है, एज अ टूल यूटिलाइज़ किया जाता है, अपोजिशन के ख़िलाफ़ सिर्फ जो है वो बातें करने के लिए, केसेस बनाने के लिए नैब का इस्तेमाल होता है। नैब का इस्तेमाल इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है सर? देखिए, बुनियादी तौर पर जब ये नैब बनी थी तो ये इसलिए था कि करप्शन बहुत ज़्यादा थी, और करप्शन अब भी बहुत ज़्यादा है। सवाल आपसे है उल्टा कि क्या मुल्क में करप्शन नहीं है? और अगर करप्शन है तो फिर नैब होनी चाहिए, लेकिन नैब न्यूट्रल होनी चाहिए। इस तरह का एक आज़ाद इदारा होना चाहिए जो कि खुद फैसले ले सके, उसके पास अपनी क़ुव्वत नाफ़ज़ा होनी चाहिए उसके पास, और वो कर सके जो भी फैसले करे उसका नफाज भी कर सके। अब जब एक मकाम ये आया कि जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो ये मसला खड़ा हुआ कि अगर हम इनसे हम कोई भी अगर फ़र्ज़ करें किसी पर भी ये फैसला हो जाता है कि इसके पास इतने पैसे निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, तो वो बाहर मुल्क में पैसे रखे हुए हैं तो हम ले नहीं सकेंगे। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि भाई किसी चीज़ पर प्ली बारगेन कर लें और इसको कुछ ना कुछ पैसे तो मुल्क को मिल जाएंगे। तो वो प्ली बारगेन उन्होंने करने का फार्मूला निकाला, और उसकी वजह से फिर ये उस ज़माने में पैसे भी आए। ये बात नहीं है कि उस परवेज़ मुशर्रफ की जो तरकीब थी वो किसी हद तक कामयाब हुई, लेकिन बहस ये नहीं है। इसके बाद में उसको बिल्कुल प्योरली जब अब ये सियासी इदारा बना दिया गया, जो आदमी मुखालफत करता है अब भी यही काम कर रहा है। जो आदमी हुकूमत की मुखालफत करता है उसको जेल में डाल देते हैं, और जो हिमायत करता है उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर अब कितने लोग मुझे मिले हैं, वो सब कहते हैं साहब हमने जब से PTI को छोड़ा है तो हमारे बेटी बच गई है, वरना वहाँ पर वो मैंने अडियाला जेल में थी, कहीं कुछ था। सब लोग ये कह रहे हैं। और पहले नवाज के साथ हुआ, तो अब और इसके पहले जरदारी साहब के साथ वो अगर से वो मामला तो अभी भी चल रहा है। तो बहरहाल इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पहले जो कुछ भी हुआ वो करप्शन तो अपनी जगह पर बेतहाशा है। और करप्शन की बुनियाद भी जब हमने बहुत पहले ये बात कह दी थी कि जो लोग आवाम, इन लोगों ने ये फैसला कर लिया है, दो बातें कहना चाहता हूँ बहुत अहम है। वो ये है कि एक तो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में और उससे पहले भी ये बात तय हो गई थी कि जब फौजी हुकूमतें आना शुरू हुई तो फिर आवाम ला ताल्लुक हो गए। ये हमने उस वक्त लिख दिया और वो सबको मालूम है कि ये बात हुआ। फिर जरदारी साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि बात ये है, मैं बेनज़ीर साहबा से ये कहते थे, बेनज़ीर साहब ने मुझे खुद बयान किया ये कि आप आसिफ ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो ये मुल्क में हुक्मरानी करने नहीं देंगे, यहाँ से माल बनाओ और फिर अमीर हो तरह बाहर जाके रहो। इस फार्मूले पर वो अमल करते थे। मैंने फिर बेबी से ये पूछा कि आपने आसिफ जरदारी साहब की बात मान ली है, तो वो चुप हो गई। मैंने देर बाद उन्होंने मान ली थी। तो अब मैं ये बात कहता हूँ कि जब तक ये बहस ये होती है कि अब देखिए दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पर सब लोग जो है, इंडिया को भी देख लें कि करप्शन इंतहा की है, हमसे ज्यादा दुगनी तिगनी करप्शन है। लेकिन बुनियादी तौर पर वो ये करते हैं कि अपने मुल्क का काम करते हैं। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आता है कि हमारे सिक्योरिटी के नाम पर जब हम मदाखलत करते हैं तो आवाम का जो दिलचस्पी है वो नहीं रहती। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान की बात आपने की है, मौलाना फजल रहमान का जैसे खुद उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं 12वां खिलाड़ी हूँ, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं, लेकिन बात यह है कि वो न्यूसेंस वैल्यू उनकी है बेसिकली, तो वो उनका वोट नहीं है, इतना वोट बैंक नहीं है, उनको दे देते थे कुछ ना कुछ, और वो हमेशा यही काम करते रहे। बेनज़ीर साहबा के साथ में भी उनके कई वाक़यात हैं जो बेनज़ीर साहबा खुद बताती रही हमें, लेकिन वो हम यहाँ नहीं कहेंगे। तो मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये बैच जो वो बातें कर रहे हैं वो अपनी जगह पर ठीक, अपनी जगह पर जो कहना चाहते हैं वो करें, वो दानिश्वर बने या बड़े आलिम बने, जो भी चाहे उनकी मर्जी बने, लेकिन उनका वोट बैंक नहीं है। वो चाहते ये हैं कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। दाढ़ी भी छोटी उन्होंने इसलिए की, और अब हर अमेरिका से मिले। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अमानुल्लाह कमरानी साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे नैब के किरदार की, बतौर इदारा जब नैब के किरदार पर हम देखते हैं कि इतने सवालिया निशान उठ रहे हैं, तो सर किसी भी ऐसे इदारे की कि जिसके जो है साख मुतासिर हो रही है, उसके अपने किरदार की वजह से इतनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं, कोई भी कुछ भी कहे जा रहा है, कोई कहता है कि ये जो है वो अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, एज अ टूल इसको लिया जाता है, जिसका जब दिल करता है वो नैब का इस्तेमाल करके अपने सियासी और ज़ाती मफादात हासिल कर सकता है। तो सर आप नहीं समझते कि ऐसे कोई भी इदारा हो जब उसके किरदार पर इतने सवालिया निशान हैं तो उसका बंद हो जाना ही बेहतर है? देखिए, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, उसका इस्तेहकाक है।
ایک وقت میں پارلیمنٹ نے قانون بنایا اور بعد میں پارلیمنٹ نے محسوس کیا اس کے اندر ترامیم کی ضرورت ہے. ٹھیک. تو آپ نے دیکھا اس کے اندر ترامیم ہوئی بھی ہے اور پارلیمنٹ کا بالکل اختیار ہے. آئندہ کسی وقت اس کو جو ہے وہ ختم بھی کر سکتے ہیں پارلیمنٹ. مگر اس وقت تک تو جو ترامیم کی ہیں ان کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا, مگر ابھی سپریم کورٹ نے اس کے اندر اس کی سماعت جاری ہے اس کی اپیل میں, اور اس کے اندر تمام فیصلے جو ہے ان کو روک دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. قانون سازی کو آئین کے آرٹیکل 8 کے تحت دیکھا جاتا ہے. کوئی بھی قانون فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہو اور کسی کی حق تلفی اور حق سلب کیا جا رہا ہو تو اس قانون کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے, واپس بھی لیا جا سکتا ہے, اس کو ریپیل بھی کیا جا سکتا ہے. تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ قانون ختم ہو. ٹھیک. اچھا سر, آپ سے ہی کویشچن کرنا چاہوں گی, جیسے ہم نیب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جب نیب کیسز بناتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا, معاشی دہشت گردی کا خاتمے کے لیے یہ کیسز بنائے جا رہے ہیں, لیکن پھر اتنے اسٹرینتھ اور اتنی پاور کیوں نہیں آتی اس ادارے میں کہ وہ اپنی اس بات کو, اپنے اس کیس کو پروف بھی کر سکے؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ ان کے پاس ثبوت موجود نہیں ہوتے, یا پھر کوئی اور اتنا پاورفل ہے کہ وہ ثبوت مٹا دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے عرض کیا نا کہ یہ اس کے اندر کمیاں ہیں اور اسی وجہ سے ابھی تک کوئی بہت بڑا انقلابی اقدام جو ہے نیب کے تھرو نہیں ہو سکا ہے. ٹھیک. تو لامالا اس کے اندر تبدیلیوں کی گنجائش ہے اور پارلیمنٹ نے درست طور پر اس گنجائش کے اندر جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں کی تھی, اور تبدیلیوں کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے اس کیس کو اپیل کے اندر سننے کے لیے منظور کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ میں ابھی زیر سماعت ہیں, زیر التوا ہیں. یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا کہ اس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان تو بہت پہلے سے تھا, کیونکہ جب جسٹس اپنا سندھ کے ہمارے جسٹس سے ابھی ریٹائر ہو گئے, انہوں نے تو باقاعدہ اس کے اوپر باقر صاحب نے تبصرہ بھی کیا تھا کہ یہ کس قسم کا قانون ہے اور اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کی جو ہے خلاف ورزی کی جاتی ہے. تو یہ تبصرے سپریم کورٹ کے آبزرویشن موجود ہے, مگر پارلیمنٹ اس کے اندر جو ہے وہ ساورن ہے. پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے ان کو ان چیزوں کے کنسرن کو دیکھنا چاہیے, اور دیکھا بھی ہے, اور آئندہ بھی شاید پارلیمنٹ مناسب فورم ہے جو اس کو دیکھے گی. بالکل سر, ایسا ہی ہے. کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو. بریگیڈیئر صاحب, آپ سے سر کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ اب سیاست کو بدلنا ہوگا. بلاول بھٹو زرداری بھی نئی طرز کی سیاست کی بات کریں, مولانا فضل الرحمان بھی سیاست کو بدلنے کی بات کریں. یہ ملکی سیاست میں کیسا چینج چاہتے ہیں ہمارے رہنما؟ دیکھیں جی, نیت کسی کی بھی ٹھیک نہیں ہے. کوئی بھی حقیقتاً جو ہے وہ کسی چیز کو ٹھیک نہیں کرتا. ریفارمز جو ایک بہت ضروری ہوتے ہیں اداروں کے, وہ آج تک کسی نے نہیں کیے. یہ کرپشن کا جو یہ رونا ہے, تو یہ تو 1949 میں پاکستان کو صرف 2 سال بنے تھے, تو لیاقت علی خان صاحب کو کیوں ضرورت پڑی تھی پراڈا بنانے کی؟ وہ ساری پولیٹیشینز کے خلاف تھی نا, کہ جی تمام پولیٹیشینز کرپٹ ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ویڈنگ آؤٹ ہوئی تھی. میں 49 کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر آپ چل جائیں ایبڈو لے لیں, تو پھر یہ ضیاء الحق کا جو ڈنڈا ہے, پھر احتساب ہے, اور پھر آ کے مشرف کا جو ہے یہ نیب ہے. تو ہر دور میں جو ہے بات یہ ہوتی تھی کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کو کھا گئی ہے, اس کو ہم نے جڑ سے اکھیڑنا ہے. وہ نہ کسی کی نیت تھی, نہ کسی میں کوئی پولیٹیکل ول تھی. اب میں نیب کی سٹوری اور ہسٹری بتاتا ہوں کہ جب مشرف صاحب نے یہ نیب لگایا اور اس کو جو امپلیمنٹ کیا, تو 2-2.5 سال تک بہترین کام کیا, کیونکہ انہوں نے کہا میں اکراس دا بورڈ ورٹیکل ہارزنٹل اکاؤنٹیبلٹی کروں گا. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر پلی بارگین آ گیا, اور پھر وہی کام شروع ہو گیا جو کہ پہلے تھا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن, کہ کنگ پارٹی بناؤ, اس کو توڑو, اس کو بناؤ. اور پھر وہ دن اور آج کا دن نیب جو ہے وہ ختم ہو گیا. وہ پھر اس میں وہ جان رہی نہیں. اب یہ جو پی ڈی ایم آئی تو اس نے اس کے سارے دانت نکال دیے کہ اور اپنے آپ کو کلیئر کر لیا. لیکن جیسے ہی وہ گئی دوسری آئی تو ان کو پھر ری انفورس کر دیا.
اور وہ جو انہوں نے جو اس کی امینڈمنٹس کی ہوئی تھی ساری وہ ریسٹور کی، اور آج تمام جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اس کی تلوار کے نیچے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پھر خوف پیدا ہو گیا ہوا ہے۔ نواز شریف تو آج بھی ڈسکوالیفیکیشن ابھی تک اس کی کلیئر نہیں ہوئی، وہ کلیئر ہوگا تو پھر وہ الیکشن کیمپین میں یہ جائے گا، اور اسی طرح سارے جو ہیں وہ اس میں ہیں۔ تو اس لیے اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اس سے ہم ختم کر دیں۔ اس کے ختم کرنے سے کیا ہوگا؟ پھر کوئی اور ادارہ بن جائے گا۔ آپ کو کچھ بنانا پڑے گا نا، چاہے وہ آپ جو آپ کے اینٹی کرپشن کے جو آپ کے پاس محکمے ہیں ان کو آپ ری انفورس، آپ اکاؤنٹیبلٹی بل آپ کا آج تک نہیں پاس ہوا ہے کہ آپ کس طرح کی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے ہیں، اور کون اکاؤنٹیبلٹی کرے گا تاکہ جو ہے وہ فیئر اینڈ فری اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ آج تک کوئی پولیٹیکل لیڈر جو ہے ماسف ہے نواز شریف کے کون کنوکٹ ہوا، اور وہ بھی ریلیز ہو گیا، تو سارا ان کا سفید ہے۔ ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب، آپ کا کمنٹ بھی آ گیا۔ ذرا اس بنیادی سوال کے حوالے سے ہم جلدی سے پبلک پول کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نیب واقعی معاشی دہشت گردی کے خاتمے کے بجائے سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ 65% کو ایسا ہی لگتا ہے، جبکہ 35% ایسا نہیں مانتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کنٹینیو ہی ہے۔ ہم اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی تجزیے اور قیمتی وقت سے آگاہ کیا۔ بریک کی جانب ہم بڑھیں، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو خصوصی طور پر گفتگو کریں گے پولیو کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان موجود ہوں گے جو کہ پولیو ایمبیسیڈر بھی ہیں اور ڈپٹی پولیو کوارڈینیٹر بلوچستان بھی ہیں۔ اسٹے ود اس، ہم بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اور جیسا کہ ہم نے بریک پہ جانے سے قبل کہا تھا کہ واپس آ کر ہم پولیو کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہوں گے۔ ناظرین، جب ہم پولیو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ملک بھر میں 7 روزہ قومی پولیو مہم کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ 27 نومبر سے یہ آغاز ہوا اور 3 دسمبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو جب ہم پولیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پولیو کے خاتمے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اگر اس پر تھوڑی روشنی ڈالی جائے تو رواں سال ملک بھر سے لیے گئے 64 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا ہے۔ بچوں کے محفوظ مستقبل کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ جب اس سلوگن کی بات کرتے ہیں کہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر بچے کو کل چلنا ہے، تو یہ ذمہ داری نہ صرف والدین کی ہے، اساتذہ کرام کی ہے، ہمارے تمام سوسائٹی ممبرز کی بھی ہے کہ وہ پولیو وائرس کے خاتمے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد ذیشان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پولیو ایمبیسیڈر ہیں، ڈپٹی پولیو کوارڈینیٹر بلوچستان ہے۔ سر، خوش آمدید کہنا چاہوں گی آپ کو پروگرام میں۔ اور جس طرح سے میں نے آغاز میں کہا کہ 7 روزہ قومی مہم کا آغاز کیا گیا ہے، اس میں ہر ایک نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، چاہے آپ والدین ہیں، چاہے آپ اساتذہ کرام ہیں، اس سوسائٹی کا ایک فعال کردار ہیں آپ۔ اس حیثیت سے ہر فرد کی، ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ پولیو کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور ہمارا یہ ایک قومی فریضہ ہے، اور قومی فریضے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ اس کو جو ہے وہ اسلامی فریضہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ہیومن بینگ سے دوسرے ہیومن بینگ کو یہ وائرس لگتا ہے، اور جب تک یہ وائرس خاتمہ نہیں ہوتا تو ہم سب کے بچے جو ہے وہ پولیو کی رسک میں ہوں گے۔ اور یہ جو ہے ہمارے لیے ایک بہت المیہ رہا ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان دنیا کی واحد 2 ممالک ہیں جن میں ابھی بھی جو ہے وہ پولیو کا وائرس موجود ہے۔ سر، اس کی بیسک وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ جب ہم مینٹیلٹی کی بات کرتے ہیں، مینٹل گرومنگ کی بات کرتے ہیں، تو اوورآل سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں ہم بات کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کا پڑھا لکھا طبقہ بھی انفارچونیٹلی بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بھی کتراتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلوائیں گے، ہم یہ ویکسینیشن نہیں کروائیں گے۔ سر، ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا، کتنا ضروری ہے اس طبقے کے لیے کہ جو مثالی کردار ادا کر سکتا ہے؟ اگر آپ دیکھ لیں تو صرف پشاور میں تقریباً 6000 کے قریب والدین جو ہے وہ ہر کیمپین میں وہ انکاری والدین ہوتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے۔ اگر آپ پورے خیبر پختونخوا کی بات کریں تو اس میں تقریباً 14 سے 15 ہزار کے قریب بچوں کو جو ہے نا وہ ویکسین نہیں پلوائی جاتی، اور اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی ویکسین میں کوئی جو اجزاء ہوں گی وہ ایسی ہوں گی جس سے ہمارے بچے جو ہیں وہ مزید بیمار ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی اور بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ
دنیا کی واحد ویکسین ہے جو سب سے سیفسٹ کنسیڈر کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں جو ریسرچ ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں بشمول اسلامی ممالک جس میں سعودی عرب، ایران، عراق، قطر، دبئی، سارے ممالک میں اسی ویکسین کو دی کر ہی جو ہے وہ پولیو کا خاتمہ ہوا ہے. لیکن المیہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان ان دو ممالک میں ابھی بھی جو ہے پولیو کا وائرس موجود ہے، اور وہ یہی ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلواتے. سر اب اس کو جس طرح سے ہم قومی مہم کا آغاز ہو چکا ہے، ہم تمام میڈیمز پہ بیٹھ کے بھی یہ درخواست کر رہے ہیں والدین سے، اساتذہ کرام سے، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام سے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، لوگوں میں آگاہی، شعور، اویئرنیس کریٹ کریں کہ پولیو کی ویکسین، یہ 2 قطرے بچے کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہیں. اگر بچے کو کل چلانا ہے، بچے نے کل چلنا ہے، تو آپ کو فیصلہ آج کرنا ہوگا. سر اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں ہمارے سوسائٹی کے اس طبقے کو جن کی سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ بات سنی جائے گی، چاہے وہ اساتذہ کرام ہیں یا دینی مدارس میں بیٹھے ہوئے علماء کرام. دیکھیے جی، میں خود ایک پولیو سروائیول ہوں. مجھے خود ایک پولیو ہوا تھا جب میں بچہ تھا. تو جب پولیو کا مرض ایک بچے کو لاحق ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے، اور وہ پوری زندگی جو ہے وہ معذوری کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو پھر اس کی جو ڈیلی لائف ہوتی ہے، جو اس کا ایجوکیشنل کیریئر ہوتا ہے، جو اس کا کیریئر ہوتا ہے، وہ سارا سفر ہو جاتا ہے. اس کی سوشل لائف بہت سفر ہو جاتی ہے. تو ہمارے انفراسٹرکچر اتنا ہے نہیں، لوگ اویئر نہیں ہیں، ہمارے مساجد جو ہیں وہ بھی ایکسیسیبل نہیں ہوتے. تو اگر ایک بندہ جو ہے، ہم سب مسلمان ہیں، وہ اگر مسجد میں بھی نہیں جا سکتا پولیو کے بعد، تو آپ سوچ لیں کہ یہ کتنی اذیت کی زندگی گزارتے ہیں. تو میرے خیال میں جو ہے یہ ایک ایسا قومی فریضہ ہے جس میں ہر ایک بندے نے جو ہے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور جتنے بھی ہمارے دینی علماء ہیں، مذاہب، جتنی بھی مسالک ہیں، ان سب کے فتوے اس پہ موجود ہیں کہ یہ حلال ویکسین ہے، اور ہمارے پاس جو ہے ان سب کے فتوے جو ہے وہ موجود ہے، اور ہماری ویب سائٹ سے بھی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا سر، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے، کیونکہ کچھ سوالات ایسے بھی ریز ہوتے ہوئے ہم نے سنے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حلال نہیں ہے، پلانے چاہیے، نہیں پلانے چاہیے، خدا نہ خواستہ بچے کو کوئی ایسا مرض لگ جائے گا ان کو پلانے سے. تو اب تو کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے، آپ اپنی آگاہی کے لیے سوال اٹھا سکتے ہیں، جواب دینے والے بہت موجود ہیں جو ویریفائڈ ذرائعوں سے آپ کو جواب دے سکتے ہیں. پھر بھی ابھی ہمیں ایسے لوگ موجود نظر آتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، اپنے فار فلنگ ایریاز میں، جو کہ پولیو ویکسین نہیں پلاتے. پولیو ورکرز کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، جو گھر گھر آتے ہیں آپ کے بچوں کو ان کا مستقبل سیکیور کرنے کے لیے، ان کے ساتھ نازیبا سلوک اختیار کیا جاتا ہے، ان کو دھتکارا جاتا ہے، پیچھے ڈالا جاتا ہے کہ آپ ہمارے گھر نہیں آ سکتے، بچے یہاں موجود نہیں ہیں، حالانکہ گھروں میں بچے 5 سال سے کم موجود ہوتے ہیں. پھر بھی ایسا رویہ، سر اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، یہ جو ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں، جو ویکسینیٹرز ہوتے ہیں، ان کی ریمینریشن بہت کم ہوتی ہے، وہ بہت تھوڑے پیسوں میں ان کو دیے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اگر طوفان ہو، وہ آندھی ہو، وہ اگر بارش ہو رہی ہو، وہ سخت گرمی کی دھوپ میں جو ہے نا، وہ ویکسین کیریئر لے کے ہر گھر میں جاتے ہیں، اور صرف اسی لیے جاتے ہیں کہ ہم سب کے بچوں کو ان کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہونے سے بچائیں. تو وہ تو اپنا کام خوش اسلوبی سے کرتے ہیں، لیکن یہ پھر ہم والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، نہ کہ ان کے لیے مسائل پیدا کریں. اور بہت زیادہ مسکنسیپشن ابھی بھی موجود ہے. جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ تقریباً 14 سے 15 ہزار کے قریب ہر کیمپین میں بچہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے، اور اس کی بیسک وجہ بھی یہی ہے کہ مسکنسیپشنز ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ شاید خدا نہ خواستہ یہ ویکسین پلاؤں گا میں اپنے بچے کو تو اس پہ کوئی ایشو آئے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ سارے جو ہے وہ مسکنسیپشنز ہیں، اور صرف رومرز کی بنیاد پہ یہ اتنی جو ہے وہ مسکنسیپشن پھیلی ہوئی ہے. ذیشان صاحب، آپ کی اجازت سے میں اپنے ناظرین کو بھی اس حوالے سے آگاہ کرنا چاہوں گی، جن پولیو ویکسینیٹرز کی یا پولیو ورکرز کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کو یقیناً ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے. ان کا جو کردار ہے، ان کی جو خدمات ہیں، وہ قابل تحسین ہیں، کیونکہ وہ گھر گھر جا کے یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں. قومی مہم کا مقصد ہی یہی ہے کہ کوئی بھی ویکسینیشن، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ویکسینیشن کروانی ہے پیدائش سے لے کر 13 سے 14 ماہ کے عرصے میں جتنی بھی ویکسینیشن کی جاتی ہیں، اس کے لیے آپ کو بچے کو گھر سے لے کر جانا پڑتا ہے ویکسینیشن سینٹر تک. لیکن پولیو کی ویکسینیشن ایسی ہے کہ پولیو ورکرز آپ کے گھر تک آتے ہیں. اور ایون آپ ریکویسٹ کریں، ذیشان صاحب میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس بات میں ایڈ کیجئے
کہ اگر ہم یہ ریکویسٹ کریں کہ ہمارا 5 سال سے کم عمر بچہ سو رہا ہے، کمرے میں ہے، تو پولیو ویکسینیٹرز کمرے تک آتی ہیں اور وہ بچے کو بغیر تنگ کیے وہ 2 قطرے پلا کے اور چلی جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پر بات کریں کہ ان کی خدمات یقیناً قابل تحسین ہیں۔ بے شک لاسٹ ایئر سیلاب آیا تھا اور اس میں بڑی ویڈیوز آئی تھی، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ہمارے جو ویکسینیٹرز تھے وہ بیچارے جو ہے وہ اتنے پانی میں جو ہے نا وہ ڈوب کے جا رہے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ہم نے یہ جو کام کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور ہم نے اپنے ملک کے بچوں کو جو ہے نا وہ سیف کرنا ہے اس مرض سے۔ تو یقیناً یہ خراج تحسین کے مستحق ہے، اور وی سلوٹ آل اور ہیروز اور فرنٹ لائن ورکرز، وہ سیکیورٹی جو ان کے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان جو ان کی سیکیورٹی کے لیے تعینات ہوتے ہیں، یہ سارے جو ہے نا خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے بتاتے ہیں، 27 نومبر سے قومی پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے، 3 دسمبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ملک بھر کے 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو کے موذی مرض سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 2 قطرے اپنے بچے کو ضرور پلوائیں۔ پولیو مہم پنجاب، سندھ اور بلوچستان سمیت ملک بھر کے 159 اضلاع میں چلائی جائے گی۔ محکمہ صحت کی جانب سے مہم کے لیے تربیت یافتہ پولیو ورکرز کی ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ محب وطن شہری کی حیثیت سے پولیو جیسے مہلک مرض سے نجات کے لیے حکومت پاکستان کا ساتھ دینا ہم سب کا فریضہ ہے۔ اب جس رسپانسبلٹی کی جانب ہم ایک مرتبہ پھر سے ذیشان صاحب آپ سے چاہیں گے کہ آپ گزارش کریں ہمارے ناظرین سے، ہمارے ویئرز سے جو اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ اسپیشل ہمارے چنک دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم اپنے تمام ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ کے گھر میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں کوئی ایسا بچہ موجود ہے جو کہ 5 سال سے کم عمر کا ہے اور اس نے پولیو ویکسین نہیں ابھی تک پی، تو آپ بھی اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ بھی رسپانسبل شہری بنتے ہوئے اس کے والدین کو اس حوالے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اس کے گھر میں جتنے موجود بزرگ ہیں اگر وہ اس چیز کو ریزسٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا کام ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہم بھی اپنا کردار ادا کریں، آپ بھی اپنا کردار ادا کریں کہ اس رسپانسبلٹی کو پورا کریں اور ان کی اویئرنیس کریں، ان کو آگاہی دیں، ان کو شعور اجاگر کریں کہ آپ اپنے بچے کے مستقبل کو سیکیور کریں۔ جی ذیشان صاحب۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ویکسین پلوائیں اور ان کا مستقبل جو ہے وہ سیو کریں، کیونکہ جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ یہ ایک ایسا لاعلاج مرض ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے بچے کو ایک دفعہ لگ گیا تو وہ پوری زندگی جو ہے وہ اپنی معذوری کی زندگی پر گزارے گا اور اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ تو تمام والدین سے یہی درخواست ہے کہ جو گورنمنٹ آف کے پی اور تمام گورنمنٹ آف پاکستان جتنے بھی صوبے ہیں وہ ان کے ویکسینیٹرز آپ کے گھروں میں آتے ہیں، خدا را آپ ان کے ساتھ جو ہے تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو کے جو 2 قطرے ہیں وہ ہر بچہ ہر بار یہ پیے تاکہ ہم اس مرض سے جو ہے ونس اینڈ فار آل چھٹکارا پا سکیں۔ بالکل، گلوبلی یہ مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن 2 ممالک ایسے ہیں کہ جن میں یہ مسئلہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے، شعور اجاگر نہیں ہو پا رہا ہے۔ ذیشان صاحب، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور میں کرنا چاہوں گی کہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کچھ گھر میں ایسے افراد ہیں جو بزرگ حضرات ہیں، کائنڈلی ان سے بھی گزارش کر دیجئے، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو یہ پلانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو موجود بزرگ ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے۔ تو ان بزرگوں سے میری بھی گزارش ہے کہ پلیز ان بچوں کے سیکیور فیوچر کو دیکھتے ہوئے یہ 2 قطرے اپنے بچوں کو ضرور پلانے دیں۔ ذیشان صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ بھی بزرگوں سے گزارش کرتے ہیں۔ سر دیکھیے، جو جتنے بھی میرے بزرگ مجھے سن رہے ہیں تو میں صرف ان سے ایک مثال دوں گا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں جو بچے ہیں وہ ان کا سہارا بن سکے۔ تو اگر آپ اپنے بچے کو واقعی اپنا سہارا بننا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو پولیو کے قطرے جو ہیں وہ پلانا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ بچہ خود معذور ہوگا تو آپ کا کیا سہارا بن سکے گا؟ وہ بیچارہ تو خود پھر کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا۔ تو میری اپیل ہے تمام بزرگوں سے، تمام والدین سے، تمام خواتین سے کہ اپنے بچوں کو جو ہے پولیو کے قطرے ہر بچہ ہر بار 2 قطرے پیے۔ صحیح، جس طرح سے ذیشان صاحب بھی گزارش کر رہے ہیں، میری بھی اپنے ویئر سے یہی گزارش ہے، ان بزرگوں سے، ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان والدین سے جو اپنے بچے کا سیکیور فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کا بچہ ایک فعال کردار کے طور پر اس سوسائٹی کو جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے، سوسائٹی کا حصہ بنے، نہ کہ وہ کل پچھتائیں کہ ہم نے اپنے بچے کو یہ 2 قطرے نہیں پلائے تھے۔ تو ضرور اس پولیو مہم کا حصہ بنے، اپنا کردار ادا کریں۔ 27 نومبر سے قومی مہم کا آغاز ہو چکا ہے، 3 دسمبر تک اس قومی
اسلامی مہم کو جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ 2 قطرے اگر آپ کے گھر میں 5 سال سے کم عمر بچے موجود ہیں تو ان کو ضرور پلوائیں. ذیشان صاحب آپ نے اتنی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. سر بےحد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ناظرین ایک مرتبہ پھر سے آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ بچوں کے محفوظ مستقبل کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے. ہم والدین ہیں, اساتذہ کرام ہیں, ہمارے جو ملک میں موجود جتنے بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام ہیں جن کی باتیں پر اثر ہیں, جن کی باتیں لوگ فالو کرتے ہیں, سنتے ہیں, ان سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں کردار ادا کریں اور لوگوں کی آگاہی, لوگوں کی اویئرنیس کا سبب بنے. اپنے مہمانوں کا جس طرح سے ہم نے پہلے بھی شکریہ ادا کیا, آج اس سیشن کا بھی ہم جو ہے وہ اختتام کرنے جا رہے ہیں. ناظرین انشاءاللہ آپ سے آنے والے وقت میں کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.